نمونہ رسول اللہ کی زندگی، دین شریعت رسول اللہ کا قول۔ کل 12 ربیع الاول کے اوپر پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کیک بنائے گئے، ان کیکوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نام محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لیکن گستاخ پھر بھی اہل حدیث ہیں، گستاخ پھر بھی وہابی ہیں۔ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے نام نبی کو کیک کے اوپر لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر بھی گستاخ ہم ہیں، چھری کو چلا دیا۔ حضرت علی، سہیل نے کہا تھا نا رسول اللہ مٹا دو، کہا میں نہیں مٹا سکتا، پینسل سے بھی نہیں مٹا سکتا، یہ رسول اللہ کا منصب ہے۔ تو اور میں امتی ہو کر رسول اللہ کا نام لکھیں اور پھر پینسل سے رب کرنے کی بجائے، وہ ایک الگ مسئلہ تو ہو سکتا ہے، آپ اس کے اوپر چھری کو چلا دیں اور پھر آپ یہ کہ اہل حدیث ہمیں برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تو دعوت فکر دیتا ہوں، اور بریلوی علماء کو بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس بات کی دعوت دی اللہ کے لیے، اور بغیر تعصب کہتا ہوں بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو، اہل حدیث بھائیوں کو، اور بغیر تعصب کہتا ہوں اپنے دلوں کو کھولیے، دلائل کو سمجھیے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کا نام کیک کے اوپر لکھ کے اس کو کاٹنا بریلوی مکتبہ فکر کے آپ جید علماء سے فتویٰ لے لیں، ان کی نظر میں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ہمارے اوپر بات کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی اہم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک عالم دین کو یہ کہا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اس کے خلاف صدا احتجاج کو بلند بھی کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کیا تھا جو آج تک اس نے پورا نہیں کیا۔ وہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ کے جوتوں کو لگنے والی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، رسول اللہ کے نالین ہمارے سر کا تاج ہے، رسول اللہ کے جوتے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، اے میرے بریلوی بھائیوں، دعوت اصلاح ہے، کیا رسول اللہ کے اپنے جوتے ہوں، اپنے جوتے ہوں، ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم، ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا؟ رسول اللہ کے اپنے ہی جوتے کیوں نہ ہوں؟ یہ تو تشبیہ ہے نا، یہ تو شبیہ ہے نالین کی، ان کے اوپر نام نبی لکھتے ہو اور پھر جھنڈیاں لگاتے ہو، اور پھر معاذ اللہ آپ گواہ ہیں، ان جوتوں کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ آ رہے ہیں، معاذ اللہ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے، کوئی تمثیل بیان نہیں کر رہا، کوئی مثال اور کوئی موازنہ نہیں کر رہا، لیکن بات سمجھانے کے لیے۔ اے میرے بریلوی بھائیوں، آپ کا سگا باپ ہو، آپ کے سگے باپ کی جوتیاں ہوں، آپ تشبیہ کے طور پہ نہیں، اس کی اصلی جوتیاں بھی اٹھا کر وہ ایئرپورٹ پہ آئے، وہ آئے استقبال کرنے کے لیے، اس کی اپنی جوتیاں بھی اٹھا کر آپ اس کو لہرا کر استقبال کریں گے، اللہ کی قسم آپ کو جوتیاں مارے گا کہ اپنے باپ کا استقبال جوتیاں لہرا کے کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان، وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، وہ مخلوقات میں سب سے افضل، آپ کو استقبال کے لیے یہ نالین لہرانا یاد آگئے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ بات بھی بریلوی علماء تک پہنچے اور وہ اپنے مسلک کی اصلاح کرے۔ اور آج میں خوش ہوں، مفتی منیب الرحمان کالم لکھتے ہیں، اور راغب نعیمی نے بھی آج کالم لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے جمعے کے دن بھی اس بات کو اٹھایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ کا میلاد منانا ہے، اہل حدیث اس طرح منانے کے لیے تیار ہے جس طرح رسول اللہ نے منایا ہے، ابو بکر نے منایا ہے، عمر نے منایا ہے، عثمان نے منایا، علی نے منایا۔ کیسے منایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، میں پیر کو پیدا ہوا اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ لوگوں، کتنی عام فہم بات ہے۔ عید الفطر کی رسول اللہ نے تاریخ بتلائی، عید الاضحیٰ کی رسول اللہ نے تاریخ بتلائی، اور اپنے پیدائش کے دن کے حوالے سے دن بتایا۔ تاریخ بتائی ہے کہ دن بتلایا؟
پیر کا دن بتلایا کہ تاریخ بتلائی ہے؟ اور عید الفطر کی تاریخ، عید الاضحیٰ کی تاریخ. اور ہم نے جب اس مقدمے کو اٹھایا، اللہ کے بندو آپ رسول اللہ کی 12 ربیع الاول، چند سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا. اب آپ میلاد کے طور پہ اگر اس کو مناتے ہیں تو اس کا افتتاح ڈھول سے کرتے ہیں، باجوں سے کرتے ہیں، ناچ گانے سے کرتے ہیں، تبلے اور سرنگی سے کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں نے 4 سال پہلے اس بات کو جب ٹی وی پہ اٹھایا شدت سے کہ اللہ کے بندو رسول اللہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ رقص و سرور کی محفلوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک مولوی اٹھا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آج بھی اس کا کلپ موجود ہے. وہ کہنے لگا ہمارے اوپر اہل حدیثوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم موسیقی بجاتے ہیں، ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہم تبلہ اور سرنگی بجاتے ہیں. میرے پاس دلیل ہے ڈھول بجانے کی. میں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس ڈھول بجانے کی؟ کہنے لگا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجا رہے تھے. یہ دلیل ہے. نیٹ کے اوپر یہ کلپ سیالوی صاحب کا موجود ہے، جس کو یقین نہیں آج سرچ کر کے سن سکتا ہے. یہ دلیل ہے ڈھول بجانے کی. ڈھول بجانے کی کیا دلیل ہے؟ 12 ربیع الاول کو ڈھول کیوں بجایا جائے گا؟ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجایا. پھر ایک اور بندے کی بات سن لیجیے، آپ حیران رہ جائیں گے. ہم یہ بات جب کرتے ہیں نا درد دل سے کرتے ہیں. اللہ کے بندے اور بریلویوں کو بھی اصلاح کے طور پہ کرتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے کم از کم جس نبی کا نام لیتے ہو جو موسیقی کے آلات توڑنے آئے، اس نبی کا نام موسیقی پر مت لو، تبلے پہ مت لو، ڈھول کے اوپر مت لو. گستاخی کے فتوے ہمارے اوپر اور ناچ گانا بنگڑا آپ کر رہے ہیں. تو ایک مولوی نے عجیب جواب دیا، وہ بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، سن لیجئے. کہنے لگا اہل حدیثوں کو بالعموم مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ جی مولوی آج کل موسیقی کے خلاف بڑے لگے ہوئے ہیں، وہابی مولوی. یہ وہابی جو ہے نا نیٹ پہ کلپ موجود ہے، یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور ہمارے بابے سرنگیاں اور تبلے بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. اور پھر منہ سے سرنگی کی آواز بھی نکالنے لگا اور لا الہ الا اللہ کو اس ردم سے پڑھنے لگا. کہنے لگا ہمارے بابے موسیقی کے اوپر زیادہ رد نہ کرو، ہماری لوگوں کو گمراہ نہ کرو. ہم کہہ رہے ہیں موسیقی نہ بجاؤ، وہ کہتا ہے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے. یہ جنت کی طرف لے جانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. آسمان سے حور و غلمان. اس 12 ربیع الاول پہ بھی پچھلے سال ملتان میں یہ ڈرامہ ہوا، ایک عورت کو حور بنایا گیا کہ میلاد میں حوریں بھی اتر رہی ہیں، غلمان بھی اتر رہے ہیں. پورا سارا دن اس بے پر عورت کو غیر محرموں کے سامنے ڈیکوریشن کر کے بٹھایا گیا. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اور پورے دن کے بعد اس عورت کا جو بیان اخباروں میں آیا آپ نے پڑھا تھا کہ مجھے پورے دن کی پیمنٹ بھی نہیں دی. اندازہ کر لیجیے. اب اس 12 ربیع الاول کے اوپر بھی یہی کام کیا جا رہا کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے. اور میرے احناف بھائیوں، آپ پورا سال یہ کہتے ہیں عورتیں مسجدوں میں نہ آئے، فتنے کا خطرہ ہے. اور اس 12 ربیع الاول پہ آپ نے عورتوں کے لیے مسجدوں کو کھولا. عورتیں منبر کے اوپر کھڑی ہو کر بھنگڑے ڈال رہی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں. حافظ آباد میں 12 ربیع الاول کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. اونٹ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کے حافظ آباد میں اس 12 ربیع الاول کو پچھلے سال 1 اونٹ کیا اس شخص نے، اس سال اس نے 2 اونٹ کیے ہیں کہ یہ بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے، اس لیے میں 1 نہیں 2 اونٹ قربان کرتا ہوں. اللہ کے بندو، ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے؟ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. ابو بردہ فجر کی نماز کے بعد اٹھے، فجر کی نماز ادا کی. عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. اپنے علاقہ کو دیکھا اور سوچا بڑے غریب لوگ ہیں، بڑے مسکین لوگ ہیں، ان کے پیٹ میں بڑی بھوک ہے. ابو بردہ قربانی کرے گا اور سب سے پہلے ان کے پیٹ میں اگر جائے گا ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے گا. اس نیت سے، نیت اچھی ہو تو جو مرضی کرو، اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ ابو بردہ کی بکری. اچھی نیت ہے کہ بری نیت ہے؟ بکری کو قربان کر کے لوگوں کو بانٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور رسول اللہ کو واقعہ سنا رہے ہیں بڑی خوشی سے. میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے غریب لوگوں کے لیے سب سے پہلے اپنی بکری کو قربان کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ اے ابو بردہ، آپ کی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی۔ قربانی کی بکری کب ہوگی؟ جب آپ عید کی نماز کے بعد کریں گے۔ عید کی نماز کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے؟ 2 منٹ میں کئی لوگ پڑھ لیتے ہیں، چلو اہل حدیث 5-10 منٹ لگا کے پڑھتے ہیں۔ اگر 2 منٹ پہلے بکری کی ہے، کس دن کی ہے؟ عید قربان کے دن۔ عید قربان کے دن، جو قربانی کا دن ہے، اس دن کی ہے تو قربانی نہیں ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کو اونٹ ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اصلاح کرے اور ان کو ہدایت دے۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں ایک دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں آج سب سے پہلے مستون اور ہنگو کے واقعے کے اوپر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ایسے ہر بم حملے کی، بم دھماکے کی، ہوش حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور بریلویوں سے اظہار تدیت بھی کرتے ہیں، اور دیوبندیوں سے اظہار تدیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے۔ لیکن ایک شکوہ بھی ریاست سے بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور آپ نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ کیوں دینا ہے؟ کس وجہ سے دینا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، حیدرآباد کے اندر سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا گیا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا۔ کس نے ان گستاخوں کو کافر کردار تک پہنچانا ہے؟ وہ تو چھوٹ جائیں گے، وہ تو آزاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی آواز کمزور ہوگی، اور اگر آپ منتشر ہوں گے، اور اگر آپ ایک نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم بالخصوص اہل حدیث عوام آپ سے کہتا ہوں، آج وقت آ گیا ہے، بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے۔ اگر آج آپ منتشر ہو گئے، دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ آج آپ ایمانداری سے بتلائیے، کیا آپ سب کے دل میں، کیا آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے کہ سیدنا عمر کی توہین ہوئی ہے، اور میں اور آپ ایسے بے غیرت ہوں کہ سکون کی نیند سو جائیں؟ ہمارے وطن عزیز کے اندر ان جید صحابہ کی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے یہ جی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم میں اکثر اس لیے کہتا ہوں، اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی کہا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ابو بکر و عمر جیسے متقی بن کے بھی آ جائیں تو ان تبرہ کرنے والوں کے تبرے سے نہیں بچ۔ حضرت عمر بچ گئے ہیں، حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں، حضرت عمر کا پتلا اور ان کے اوپر لان تان کر کے اس وطن عزیز کے اندر پتلا جلایا۔ اور پھر اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ناموس صحابہ بل کے رستے میں کیوں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے ڈالی جاتی ہے، کس نے منظور کروانا ہے؟ کس نے صحابہ کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے حرمت رسول کی جنگ لڑنی ہے؟ اگر آج بھی آپ نے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ نہ دیا تو آپ اکیلے اکیلے کر کے، آپ کے حقوق غصب کر کے، کوئی ایک شخص بھی دفاع صحابہ کے لیے، آپ سے وعدہ لیتا ہوں، اس بزرگ کے ابھرتے ہوئے جذبے کو دیکھ کر آپ سے پہلے وعدہ لیتا ہوں، کیا دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر آپ سب ساتھی اس بات کا وعدہ کریں کہ دفاع حق نبوت کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے، دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔